الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک کائنات خالق کائنات نے ہمیں انسان بنا کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور کچھ ایسی ہستیاں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائی کہ جن کو دیکھ کے، جن کو پڑھ کے، جن کے بارے میں سن کے بندے کا ایمان مضبوط ہو جایا کرتا ہے. بندے کے اندر جرت بھی آ جاتی ہے، بندے کے اندر غیرت بھی آ جاتی ہے، بندے کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے، بندے کے اندر صبر بھی آتا ہے، استقامت بھی آتی ہے. اللہ رب العزت ان ہستیوں کے صدقے سے انسان کی ہر ایک کمی کو، کوتاہی کو پورا فرما دیتا ہے. انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو یہ سرداری کا منصب اسی وقت مل گیا جب زبان رسالت سے یہ کلمات جاری ہوئے. اللہ رب العزت نے رسول اکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اور آپ کی تربیت کی بدولت حضرات حسنین کریمین کو وہ مقام عطا فرمائے، وہ مرتبے عطا فرمائے کہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ بن گئے. جو شخص ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے کہ اسے ہدایت کا راستہ مل جائے تو آسانی ہو گئی کہ آؤ ان لوگوں کے راستوں پہ چلنا شروع کر دو. اللہ رب العزت تمہیں ہدایت نصیب فرما دے. حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کربلا کی طرف جانے لگے
کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وقت حیات تھے، انہوں نے گزارش کی، مشورہ دیا کہ حضور یہ وقت نہیں ہے وہاں جانے کا، وہ لوگ پہلے آپ کے والد محترم کے ساتھ بے وفائی کر چکے ہیں، تو آپ نہ جائیں وہاں پہ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواباً اللہ رب العزت کا قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھی، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا کہ مجھے صرف وہی کچھ پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا، ہوا مولانا، فرمایا وہی ہمارا آقا مولا مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومن بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ اصول سمجھا دیا بھروسے اور توکل کا، کہ کس طرح مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور ذات ربانی پہ کس طرح توکل کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس نانا کے نواسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اتنا علم غیب عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازل سے لے کے ابد تک ساری کی ساری خبریں بیان فرما دی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جسے کچھ بھی سوال کرنا ہے آج وہ مجھ سے پوچھے۔ ہر ایک چیز کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور جان عالم رحمت کونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساری باتیں بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، الادب المفرد کی یہ روایت ہے، آپ جب بازار کے اندر چلا کرتے تو دعا کیا کرتے، اللہم لا تدرکنی سنۃ الستین، اللہم لا تدرکنی امارت الصبیان، یہ دعا کیا کرتے، یا اللہ جو 60 کی ہجری ہے اس تک مجھے نہ پہنچانا۔ پھر دعا کیا کرتے، یا اللہ بے وقوفوں اور احمقوں کی جو حکومت ہے اس سے پہلے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یزید تخت پہ بیٹھا تو اس کے تخت پہ بیٹھنے سے پہلے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہیں، المعجم الکبیر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے اندر حضرت امام حسین پاک کھیل رہے ہیں، تو جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صاحبزادے کو آپ کی امت آپ کے بعد شہید کر دے گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کے آنسو گرنا شروع ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مٹی عطا فرمائی، فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ آج حضرت امام حسین پاک کو شہید کر دیا گیا۔ اب کچھ اصول ہیں جن کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ آخر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے اندر ہیں، انہیں کیا ضرورت پیش آئی، کیا وجہ ایسی بنی کہ جس وجہ سے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے۔
آخر کیوں جانا ہوا، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ بات خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے دوران ایک خطبے کے اندر ارشاد فرمایا لوگوں سن لو کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى سلطانا جابرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ ارشاد فرمایا کہ رحمت کونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظالم حکمران کو دیکھے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے اور جو اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو بندگان خدا سے گناہ اور ظلم کا معاملہ کرتا ہے، تو فرمایا اس کے باوجود حسب استطاعت طاقت سے یا زبان سے اس ظالم بادشاہ کو روکنے کی ہمت رکھنے کے باوجود جو نہیں روکتا، تو فرمایا پھر اللہ رب العزت اسے بھی ظالم بادشاہ والا مقام عطا فرماتا، وہ بھی ظالم بادشاہ کے مقام میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی، یہ بات تھی جس وجہ سے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ چلی، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال آپ نے حکومت کی۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو اس وقت اس نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ میری طرف سے جتنے لوگ جس جگہ کے گورنر ہو وہاں کے لوگوں سے میری طرف سے بیعت لو۔ اب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق پہ ڈٹنے والے تھے، عزیمت پہ عمل کرنے والے تھے، تو آپ نے بیعت نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس نواسے کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ کوفہ کے لوگ خط لکھ رہے ہیں، بار بار ان کی طرف سے یہ خطوط آ رہے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نواسے، ہم آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے بغیر کسی کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ بارہا یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر۔ اب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ دیکھا کہ جب بار بار خطوط لکھے جا رہے ہیں، مدینہ والے بار بار حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ حضور آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ بے وفائی کی تھی، یہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح غداری اور بے وفائی کریں گے۔ لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا اگر یہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ ہم تو بارہا انہیں خطوط لکھتے رہے اور یہ بارہا گزارش کرتے رہے کہ حضور آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ یہ وجہ بنی جس وجہ سے حضرت امام علی مقام گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لوگ جانتے تھے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہلے سے مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے آپ کو شہید کیا، ابن ملجم
حضرت علی المرتضیٰ جب آپ اس شخص کو دیکھتے تو فرمایا کرتے یہ شخص مجھے شہید کرے گا. اب صحابہ کرام فرماتے حضور اس کو ختم کروا دیا جائے. تو آپ ارشاد فرمایا کرتے جو شخص مجھے شہید کرے گا میں اسے کیسے ختم کروا سکتا. تو آپ کو پہلے سے علم تھا کہ کون شخص مجھے شہید کروائے گا, کون شخص مجھے شہید کرے گا. یہ باتیں روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی. اسی طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو شہادت تھی وہ بھی اسی طرح واضح ہو چکی تھی. لیکن یہ وجوہات, یہ اسباب بنتے چلے گئے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمائے کہ ایک شخص راستے میں جب آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, عراق کا ارادہ رکھتے تھے, کوفہ کا ارادہ رکھتے تھے, تو آپ مدینہ شریف سے پہلے مکہ شریف گئے تاکہ عمرہ کر لیا جائے پھر عراق جایا جائے. تو جب آپ راستے میں جا رہے تھے, طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ راستے میں حضرت عبداللہ بن موتی آپ کو ملے اور عرض کرنے لگے حضور میں نے کنواں کھدوایا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ اس کا پانی ٹھیک طرح نہیں آ رہا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں مشابہت عطا فرمائی تھی اور وہ وصف بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کے پیا, پھر اس سے کچھ کلی کی اور اس کنویں کے اندر ڈالی تو وہ کنواں فی الفور بھر آیا اور کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. حضرت عبداللہ بن موتی کہتے ہیں یہ وہ چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی اولاد کے اندر بھی یہ ساری چیزیں منتقل. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ ساری معاملات کو جاننے کے باوجود, یہ سارے واقعات جاننے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان آپ کو علم تھا, اس کے باوجود بھی گئے, حق پہ ڈٹے رہے اور حق کی تبلیغ کی, لوگوں کو حق پہنچایا, حق سکھایا اور بتایا کہ حق پہ ڈٹ جانا ہی اصل کام ہے. اور یہی بات ہے کہ ظالم بادشاہ کے دور کے اندر حق پہ ڈٹ جانا, کل قیامت والے دن اس شخص کو انبیاء کا مقام اور انبیاء کے درجہ دیا جائے گا, انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا اس شخص کو جو شخص ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا. تو یہ ساری چیزیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح تھیں. حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام علی مقام جب میدان کرب و بلا میں پہنچے تو آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا. جب بیدار ہوئے تو آپ کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے ان للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین. حضرت امام زین العابدین پاک نے سوال کر دیا, عرض کی یا ابت جعلت فداک حمدت واسترجعت, فرمایا آپ پہ ساری امتیں قربان ہو جائیں. فرمایا کہ آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, پھر آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی, کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھ لگ گئی اور ایک گھڑ سوار کو میں نے دیکھا, وہ کہہ رہا تھا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم, کہ لوگ شہادت کی طرف جا رہے ہیں اور شہادت لوگوں کی طرف آ رہی ہے. جب یہ ساری بات دیکھی گئی تو پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فَعَلِمْتُ أَنَّ أَنفُسَنَا قَدْ نُئِتَ إِلَيْنَا, کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہماری شہادتیں آپ پہنچی ہیں.
اب حضرت امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات سننے کے باوجود وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام اور وہ صبر عطا فرمایا کہ اتنی بات سننے کے باوجود کہہ رہے ہیں یا ابت لا اراک اللہ سوءا السنا علی الحق. اللہ رب العزت آپ کو ہر مصیبت سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو فرمایا امام عالی مقام نے بلا والذی یرجع الیہ العباد، اس ذات کی قسم جس ذات کی طرف ساری چیزیں لوٹ کے جائیں گی، ہم حق پر ہیں. فرمایا اذن لا نبالی ان نموت محقین، فرمایا پھر ہمیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شہادت عطا فرما دے. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات اپنے صاحبزادے سے سننا چاہتے کہ میرا بیٹا میرے بعد کیا معاملات سر انجام دے گا، کیا وہ صبر و استقامت پہ ڈٹا رہے گا یا نہیں. تو اپنی حیات ظاہری کے اندر یہ الفاظ انہوں نے سن لیے کہ میرا بیٹا صبر و استقامت پہ ڈٹا رہے گا. اور یہ چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی. حضرت امام علی مقام جب آخری رات تھی تو آپ نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ نصیحت کی اور یہ خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے اتق اللہ وتعزی بذا اللہ وعلمی. فرمایا اے میری بہن اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا. فرمایا اے میری بہن ان اہل الارض یموتون واہل السماء لا یبکون. فرمایا جتنے زمین والے ہیں وہ سارے کے سارے فوت ہوں گے، اور فرمایا جتنے آسمانوں والے ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا الا اللہ، سوائے اللہ کے. فرمایا ابی خیر منہ، میرا باپ بھی مجھ سے بہتر تھا. فرمایا و امی خیر منہ، میرا بھائی بھی میری ماں بھی مجھ سے بہتر تھی. فرمایا و اخی خیر منہ، فرمایا کہ میرا بھائی بھی مجھ سے بہتر تھا. لیکن اس کے باوجود وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچ گئے. فرمایا ولی ولہم ولکل مسلم ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ. فرمایا میرے لیے، تمہارے لیے، فرمایا سارے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسوہ ہی بہتر ہے، آپ کا طریقہ ہی بہتر ہے. اب یہ نصیحت جو بیان فرمائی، فرمایا یا اخی انی اقسم علیکا لا تشکی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تدعی علی بالویل والثبور ان انا ہلاکوت. فرمایا اے میری بہن میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت ہو جائے تو اس کے بعد گریبان چاک مت کرنا. پھر فرمایا کہ واویلا مت کرنا، چہرہ مت پیٹنا. یہ صبر کا دامن سمجھایا جا رہا ہے، صبر کا بیان دیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی تھی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو صبر و عزم کا پہاڑ نظر آئے کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے ہوئے. ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہوا جو پیچھے مڑ کے چلے جانے والا تھا، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص ایسا تھا جو صبر و استقامت کا پہاڑ نظر آیا، ہر ایک ڈٹ کے مقابلہ کرنے والا نظر آیا. اور اللہ رب العزت نے انہیں وہ جرت اور وہ طاقت عطا فرمائی جس کی مثال آج تک اس کے بعد نہ مل سکی. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وہ طاقتیں، وہ جرتیں عطا فرمائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈٹ جائے اور حق پہ ہو پھر ڈٹ جائے، پھر اللہ رب العزت کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ حق پہ تھے اور حق پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جو مدد تھی، جو نصرت تھی، وہ ان کے ساتھ مل گئی، جس کی وجہ سے انہیں وہ مقام مل گئے. آج کے دور کے اندر اسی چیز کی ضرورت ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں کیا نتیجہ سکھاتی ہے، ہمیں کیا سبق دیتی ہے. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر بیٹھے رہتے، آپ کو کیا ضرورت تھی جانے کی؟ آپ کیوں گئے میدان کرب و بلا کے اندر؟ آپ نے کیوں شہادت نصیب کی؟ کیوں شہادت پائی؟ کیوں جنگ لڑی؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دین بچانے کے لیے نکلے تھے، دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سربلندی دینے کے لیے نکلے تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا یہ بات، تو اس شہادت کے وقت جب آپ کو خنجر مارا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اسی حالت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلح پہ امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس دوران 13 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس شخص نے نیزے مارے، لیکن اس کے باوجود کسی ایک شخص نے بھی نماز نہیں توڑی۔ کیا ان لوگوں کو اپنی جانیں نہیں پیاری تھی؟ اپنی جانیں پیاری تھی، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے ہر ایک چیز کو قربان کر دیا۔ 7 لوگ شہید ہوئے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی نماز کو ختم نہیں کیا۔ اور یہاں 72 لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب اپنا سر قلم کروایا جا رہا ہے تو وہ نماز کی حالت میں سر قلم کروایا جا رہا ہے۔ یہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے یہ سارے معاملات کیے گئے۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آ جاتی ہے تو ہر شخص نماز سے کتراتا ہے۔ جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہر شخص قرآن پڑھنے سے کتراتا ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے، انہیں دین کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے اور بہت معاملات ہیں۔ یار یا تو پھر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم نہ بھرے، یا تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اہل بیت سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں تو جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اور محبت کے تقاضے کیا ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری، ہم بھی اسی طرح زندگیاں گزاری۔ جس طرح ان لوگوں نے صبر و استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا، ہمارا بھی یہی حق بنتا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت آ جائے، جتنی بڑی پریشانی آ جائے، ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے تو وہ سب سے بہترین معاملات کو سر انجام دینے والی ذات۔ لیکن چونکہ ہم ہر معاملے کے اندر جلدی سے کام لیتے ہیں، عجلت سے کام لیتے ہیں، بے صبری ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی ہے۔ کوشش کی جائے صبر کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، ہر لمحے ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہو جائیں۔ اگر اللہ کی ذات پہ ہم بھروسہ کرنے والے ہو گئے تو پھر وہ مالک ہمارے کسی بھی معاملے کو خراب نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں ہر معاملے کے اندر عزتیں عطا فرمائے گا، ہر معاملے کے اندر ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جب ہم اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے باوجود ہم پھر اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم پھر اپنے طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں پہ جو تباہی و بربادی کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر رجوع کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے معاملات کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے لوگوں پہ بھروسہ کر لیا، دنیا والوں پہ بھروسہ کر لیا، اور اللہ کی ذات سے ہمارا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے، ہم نے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہو جائیں تو پھر وہ ہمیں کسی معاملے کے اندر بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، ہمارے ہر معاملے کو وہ بہتر کرے گا، ہمارے ہر معاملے کے اندر وہ خیر اور بھلائی پیدا کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔